السلام علیکم، میں عقیل سبزی مخاطب ہوں پشاور سے، اور اس والے سیشن میں بات کریں گے کل پشاور میں جو گرینڈ جرگہ ہوا ہے اس کی اہمیت کے تناظر میں، اور اس سے جو نتائج نکل سکتے ہیں یا جن نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے اس پر ایک تبصرہ بھی کریں گے۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاکستان کی سول ملٹری جو قیادت ہے وہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور استحکام کے حوالے سے ایک پیج پر ہے، بلکہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جو اعلیٰ ترین عسکری اور سیاسی قیادت ہے، میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی اور جو سول حکومت ہے، وفاقی حکومت، ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے جو دو شورش زدہ یا جنگ زدہ صوبے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہاں کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ، یہاں کے قبائلی عمائدین کے ساتھ، یہاں کے پولیٹیکل جو قائدین ہے، سیاسی قائدین ہے، اور میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کا آغاز کیا ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے آرمی چیف، متعدد وفاقی وزراء اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب یہ کوئٹہ گئے تھے، جہاں پر نہ صرف یہ کہ سیکیورٹی سے متعلق بریفنگز میں ان دونوں نے یا پوری کیبنٹ کے جو ارکان ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے انہوں نے شرکت کی، ہدایات جاری کی، مختلف تجاویز کا تبادلہ کیا گیا، بلکہ وہاں پر ایک گرینڈ جرگے کا انعقاد بھی کیا گیا۔ اسی تسلسل میں کل پشاور میں بھی ایک مؤثر اور نمائندہ جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے متعدد وزراء وہ بھی پشاور آئے، پشاور کے کور کمانڈر نے اور گورنر نے اور چیف منسٹر نے جو خیبر پختونخوا کے حالات ہے، خاص کر سیکیورٹی کے حالات ہے یا جو ٹرائبل افیئرز ہے، قبائلی علاقہ جات کے جو معاملات ہیں، ان پر کھل کر نہ صرف یہ کہ بات کی، اپنی اپنی پوزیشنیں واضح کی، بلکہ تجاویز کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ اور اسی ہی تناظر میں جن شرکاء کو، جو قائدین تھے، جو عمائدین تھے، جو مشران تھے اور مختلف طبقوں سے ان کا تعلق تھا، ان کو بھی کھل کر بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ آرمی چیف نے اس والے سیشن میں کوئی تقریر نہیں کی، البتہ وزیر اعظم صاحب نے کھل کر خیبر پختونخوا کی قربانیوں کا اعتراف کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی کے معاملات کو درست کرنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک شکایت کے تناظر میں انہوں نے اعلان کیا کہ NFC ایوارڈ سمیت خیبر پختونخوا کی جتنی بھی شکایات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا، اور NFC ایوارڈ کے سلسلے میں اگست کے مہینے میں اسلام آباد میں ایک اہم میٹنگ بھی بلائی جائے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہاں پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے، خاص کر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ جات میں اور جنوبی اضلاع میں، ان کا نہ صرف یہ کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو پاور کاریڈورز ہے، جو اعلیٰ ترین شخصیات ہے، انہوں نے نوٹس لیا ہے، بلکہ وہ اب مختلف لوگوں کی تجاویز اور شکایات کا جائزہ لینے خود آنے لگے ہیں۔ اور یہ اس تناظر میں بہت اہم ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو صوبائی حکومت ہے PTI کی، اس کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے خیبر پختونخوا کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں دلچسپی نہیں لے رہی، اور چونکہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اس پارٹی کی لیڈر کی ایک عداوت ہے، ایک دشمنی ہے یا ایک مخالفت ہے، تو اسی تناظر میں ایک عام پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کو اس بات پر آمادہ کیا جائے، مجبور کیا جائے، قائل کیا جائے کہ ان کی جو سیکیورٹی سے متعلق ذمہ داریاں ہے وہ پوری ہو۔ یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ آرمی چیف اور پاکستان کی چیف ایگزیکٹو، جس کو ہم وزیر اعظم کہتے ہیں، اور ان کے وزراء پشاور خود آئے، بلکہ اسی ہی سٹیج پر یا اسی ہی پلیٹ فارم پر خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی تبادلہ خیال بھی کیا، اور جو تجاویز تھی وہ بھی پیش کی۔ بہت شکریہ۔